مسلمانوں کی کفار مکہ سے تیسری بڑی لڑائی جنگ احزاب کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ اس میں یہودیوں کی سازش سے مختلف عرب قبائل اور قریش نے مل کر اپنی متفقہ قوت سے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اور چونکہ اس بار مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھود کر اور محصور ہو کر مقابلہ کیا تھا، اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ جنگ کی وجہ تو وہی شرک و اسلام کا بنیادی اختلاف اور کفار مکہ کی مسلمانوں سے ابتدائی دشمنی تھی۔ عرب قبائل کی سرکشی اور ان کا قریش سے اتحاد بھی اسی بنا پر تھا۔ تمام قبائل بت پرستی کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھے، اسلام کا فروغ ان کا وقار ختم کر رہا تھا، نیز غارت گری اور لوٹ مار ان کا پیشہ تھا۔ اسلامی اخلاق اس کے بھی سخت خلاف تھے۔ انہیں قدرتی طور پر یہ ڈر تھا کہ ایمان لانے سے ان کا پرانا ذریعہ معاش بند ہو جائے گا۔ فتح مکہ کے بعد تو وہ خوف زدہ ہو کر دبک گئے تھے، لیکن جنگ احد کا اچھا اثر نہ ہوا تھا، اور یہود اور قریش کے اکسانے پر مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ سن 4 ہجری میں کئی چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے سر اٹھایا۔ قطن کے کوہستان قبیلے کے سرداروں نے، طلحہ اور خویلد اور بنی لحیان کے سردار سفیان بن خالد نے اپنی اپنی جگہ مدینے پر حملہ کی تیاریاں کیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواروں کے دستے بھیج کر دونوں کی سرکوبی کی۔ بنی کلاب کے سردار ابو برا نے بہت سے مسلمانوں کو تبلیغ کے لیے بلایا۔ جب بئر معونہ کے مقام تک پہنچے تو دھوکے سے سب کو قتل کر ڈالا، صرف ایک آدمی بچا۔ اسی طرح قبیلہ ازل اور فارا کے چند شخصوں نے 10 مسلمان مبلغوں کو بلایا اور 7-8 کو قتل کر دیا، 2 کو مشرکین کے ہاتھ فروخت کر دیا اور وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس کے اگلے سال 5 ہجری میں بھی اسی قسم کے واقعات پیش آئے۔ شروع سال میں اسمار اور سالبہ کے قبیلوں نے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 صحابہ کو لے کر مقام ذات الرفا تک تشریف لائے، لیکن دشمن بھاگ گئے۔ 2 ماہ کے بعد معلوم ہوا کہ دومت جندل کے مقام پر کفار کا ایک اور اجتماع ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر 1000 فوج کے ساتھ نکلے تو یہ بھی بھاگ گئے۔ اس کے 4 ماہ بعد قبیلہ خزاع کی ایک شاخ بنی مطلق نے بھی ایسا ہی ناپاک ارادہ کیا۔ یہ لوگ مدینہ سے تھوڑی دور ربی کے مقام پر آباد تھے۔ ان کا رئیس حارث مدینہ پر حملہ کے لیے بے چین تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقابلے کے لیے نکلے تو حارث بھاگ گیا، لیکن اس کی قبیلہ نے جنگ کی مگر شکست کھائی۔ 10 آدمی مقتول اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے۔ مال غنیمت بھی بہت ملا۔ قبائل کی اس خطرناک شورش میں یہود کا خاصا حصہ تھا۔ غزوہ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی کینکا کے یہودی قبیلہ کو عہد شکنی اور سرکشی کی بنیاد پر مدینہ سے نکال دیا تھا۔ جنگ احد کے بعد ان کے دوسرے قبیلہ بنی نغیر نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلاک کر دینے کی سازش کی۔ مسلمانوں نے ان کی پہم مخالفتوں کی بنا پر ان کا بھی محاصرہ کیا اور 15 دن کے بعد انہیں جلا وطن ہونے پر مجبور کیا۔ چنانچہ وہ مدینہ چھوڑ کر خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے بہت بڑی سازش کا آغاز کیا۔ ان کے چند سردار قریش مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں آمادہ کیا کہ متفق ہو کر مسلمانوں کا خاتمہ کریں۔ قریش نے موقع کو غنیمت جانا۔ جنگ احد کے بعد انہوں نے اگلے سال مسلمانوں سے بدر کے میدان میں نبرد آزمائی کا وعدہ کیا تھا۔ مسلمان وعدے پر پہنچ گئے، لیکن قریش کمی رسد کی وجہ سے لوٹ گئے تھے۔ اس ذلت کو مٹانے کا اب بہترین وقت تھا۔ قریش نے اتحاد کر کے یہ جلا وطن یہودی قبیلہ بنی غطفان کے پاس پہنچے اور انہیں ہر سال خیبر کے مالیات کا نصف ادا کرنے کا وعدہ کیا اور فوراً مدد کے لیے راضی ہو گئے۔ ان کی وجہ سے قبیلہ بنو اسد بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ بنو سعد ویسے ہی یہود کے ساتھ تھے، اسی وجہ سے وہ بھی متحد ہو گئے۔ غرض اسی طرح یہودیوں کی شرارتوں سے قبائل اور قریش کا بہت بڑا لشکر، جن کی تعداد 10,000 سے 24,000 بتائی جاتی ہے،
ابو سفیان کی سرداری میں مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دفعہ کھلے میدان میں نکل کر لڑنا ترین مصلحت نہ سمجھا اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر یہ بہتر سمجھا کہ فوج کو محفوظ جگہ اکٹھا کر کے شہر کے گرد خندق کھود دی جائے۔ مدینہ کے تینوں جانب تو مکانات اور نخلستان کی پناہ تھی، شام کی طرف کا راستہ زیادہ کھلا تھا، چنانچہ خندق کی کھدائی ادھر سے شروع کی گئی۔ 3000 جفا کش مسلمانوں نے تقریباً 20 دن میں 5 گز گہری خندق کی کھدائی مکمل کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بنفس نفیس دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرتے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ اس آڑے وقت میں جس چیز نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا وہ مدینہ کے باقی ماندہ یہودیوں کی بدعہدی اور دغا بازی تھی۔ ان کے 2 قبیلے بنی کینکا اور بنی نذیر تو جلا وطن ہو چکے تھے، تیسرا قبیلہ بنی قریظہ ابھی تک مدینہ میں ہی تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کی تجدید کر لی تھی۔ مسلمانوں کا یقین تھا کہ وہ کم از کم جنگ کے دوران میں اپنے عہد پر قائم رہیں گے، لیکن مدد تو درکنار، وہ بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کے اکسانے پر حملہ آوروں سے مل گئے۔ پڑوسی ہو کر معاہدہ کی خلاف ورزی واقعی خطرناک تھی اور مسلمان اسی وجہ سے نہایت مضطرب تھے۔ 1 ماہ تک محاصرہ نہایت شدت سے جاری رہا۔ مسلمانوں نے مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر وقت گزارا۔ دشمن خندق پار سے پتھر اور تیر برساتے رہے، لیکن بے سود تنگ آ کر انہوں نے ایک جگہ جہاں سے خندق کم چوڑی تھی عام حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے نہایت جان بازی سے مقابلہ کیا اور جتنے لوگوں نے خندق پار کرنے کی کوشش کی تھی سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ دن بھر لڑائی ہوتی رہی لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ بنی قریظہ کے یہودیوں نے اس قلعہ پر حملہ کرنا چاہا جہاں مسلمانوں کے بچے اور عورتیں محفوظ تھیں۔ ایک تابکار سراغ لگاتے ہوئے قلعہ کے پھاٹک تک پہنچ گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اوپر سے پتھر مار کر اس کا کام تمام کر دیا اور سر کاٹ کر یہودیوں کے جھمگٹے کی طرف پھینک دیا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اس طرح بھی مسلمانوں کی فوج متعین ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کسی کو ادھر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جوں جوں محاصرہ طویل پکڑتا گیا مسلمانوں کی نسبت کفار کو تکلیف بڑھتی گئی۔ اتنی بڑی فوج کے لیے سامان رسد مہیا کرنا آسان کام نہ تھا۔ اپنے گھروں سے یہ لوگ تقریباً 200 میل دور بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کو پھر نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ باوجود سخت سردی کے اس قدر زور کی آندھی چلی کہ دشمن کے خیموں کی تنائیں ٹوٹ گئیں اور کھانے کے دیگچے اور برتن الٹ گئے۔ موسم کی اس ناسازگاری کا اثر نہایت حوصلہ شکن ہوا۔ عین اسی وقت قبیلہ غطفان کے رئیس نعیم بن مسعود جو کہ در پردہ ایمان لا چکے تھے دشمن کے لشکر میں گئے اور قریش اور یہودیوں سے علیحدہ علیحدہ اس قسم کی باتیں کی کہ دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ بالآخر جب لشکری ابو سفیان سے بدظن ہونے لگے تو وہ اس بات پر راضی ہوا کہ ہر روز ایک نیا سردار سارے لشکر کی کمان سنبھالے، لیکن اس اقدام سے ان کی باہمی مناشقت اور بھی بڑھ گئی۔ تنگ آ کر ابو سفیان نے فوج سے کہا، ہم یہاں اپنے گھروں سے باہر پڑے ہیں، رسد ختم ہو چکی ہے، آدمی اور جانور سب تباہ ہیں اور خستہ حال ہو رہے ہیں، موسم ناخوشگوار ہے، آندھیوں کی وجہ سے آگ جلانا اور کھانا پکانا محال ہے، یہود نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ان حالات میں محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر اپنے ہمراہیوں سمیت لوٹ گیا۔ بنی غطفان بھی چلے گئے اور یہود اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ اس طرح یہ بلا مسلمانوں کے سر سے ٹلی۔ مشرکین کی مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نکالنے اور نیست و نابود کرنے کی آخری کوشش تھی جو رائے گاں گئی۔ اس کے بعد ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اسلام کا زور یہاں تک بڑھا کہ الٹا مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا۔